الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مسلمان اگر ساری زندگی ہے ساری زندگی صرف اس چیز کا شکر ادا کرتے رہے گا تو کہتا ہے مسلمان کہتا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا اس بات کا بھی ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے گا تو نہیں کر سکتے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے کے جس سے وہ کلمہ پڑھنے لگا تو ضرور جنت میں جائے ہمارے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے کامیاب ہو جائیں اللہ کسی کو بھی ناکام ہونا تو نہیں دیکھ سکتے اللہ چاہتے بھی نہیں کہ میرا کوئی بندہ ناکام ہو جو اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ چاہ سکتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ناکام ہو اور 70 میں صرف تشریح دی ہے عربی میں اس کا مطلب 70 میں کیا ہے بے حساب ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے 70 گنا کر دیا مطلب بے حساب ہے کہ ہم حساب نہیں لگا سکتے کہ اللہ ہمارے سے کتنا پیار کرتے تو بھی وہ اللہ یہ چاہے گا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے ہمیں کوئی نقصان پہنچے ہمیں کوئی عذاب آئے حجاج بن یوسف کا نام اس نے 70 صحابہ کو قتل کیا تو اس کی ماں اس سے کہتے تھے کہ یوسف یہ کیا بنے گا کہ تم نے 70 صحابہ کو قتل کیا ہے میرا کیا بنے گا وہ کہتے ہیں کہ ماں اگر میرا حساب اللہ تیرے ہاتھ میں دے دے تو تم کیا کرے گی تو ماں نے کہا کہ میں تو تیری ماں ہوں میں تجھے معاف کر دوں اس سے کر کے بے فکر رہے میرا اللہ تیرے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تو ایسے ہی ہے ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اللہ تو ساروں سے زیادہ جس چیز کی انتظار میں ہے نا وہ اس چیز کی انتظار میں ہے کسی بندے سے گناہ ہو جائے وہ اللہ سے معافی مانگ لینا اللہ سے صلح کر لے اللہ آسمان میں چلانا کر دے فرشتوں کو جمع کیا اور ان میں فخر کرواتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے نے فلاں قوم کے فلاں بندے نے اہل بیت سے صلح کی ابھی صلح کی ہے کوئی امان نہیں دیے صلح کرنے کے لیے بس اللہ یا آج سے تک تیری ایمان کی زندگی گزاروں گا صرف ابھی یہ کہا ہے یہ دل میں سوچا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ کو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں معاف کرنے سے کوئی غیر محرم آپ سے آ رہی ہو انسان صرف اس کو دیکھ کے اپنی نظر نیچی کر لے تو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ اس میں پچھلے سارے گناہ معاف کروا میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے پاس نہ آپ مجھے جانتے نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ کو میری سے دنیا کی کوئی کام ہے نہ مجھے آپ سے دنیا کی کوئی کام ہے ہم صرف اللہ کی بات کرنے کے لیے کرتے ہیں ہمارے جدا ہونے سے پہلے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کروا دے ایسے اللہ جس سے ہم نے اللہ کے حکموں کو جاننا سیکھی اللہ نے
اپنے من سے اس دنیا میں بھیجا تھا تھوڑے سے عرصے کے لیے، بالکل تھوڑے سے عرصے کے لیے، کہ یہاں تم میری بات مان کی زندگی گزارنا، اللہ کے رسول کے طریقے میں زندگی گزارنا، تمہیں ایسی زندگی دوں جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ میں جب کھیلتا تھا، اب نہیں کھیلتا، پہلے جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا، پہلے صحت تھی، اب بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ویکسین یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھانا، یہ نہ کرنا، یعنی چیز ہر روز کرتی ہے یعنی نہیں کرتی۔ اب آپ بچے ہو کسی کو نہیں پتا کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں کچھ تو ڈاکٹر میں کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے تھوڑی سی زندگی گزارنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ مسافر کی طرح زندگی گزارنا۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ مسافر کہ جس طرح میں ملتان سے لاہور آ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں لاہور میں مسافر ہوں، اس کا نہیں کہا، میں اس کا پڑھ رہا تھا ملتان اور لاہور کا جو راستہ ہے اس میں کہا کہ یہ ایسا مسافر ہے کہ مجھے راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں کیا کرتا ہوں لوٹ جا کے لے لیتا ہوں۔ یہاں ایسی زندگی گزاری، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا اس زندگی کو، بس یہی ہے، لیکن ہماری زندگی جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا دوپٹہ بنایا، تو کسی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چینج ہو گئے، تبدیل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا لگا کہ یہ اتنا بڑا آدمی یہ چینج ہو گیا، تو جس وقت سالانہ اپنے ٹور پہ نکلتے تھے نا تو ادھر بھی گئے ان کے پاس، تو جس وقت ادھر گئے سے جھونپڑی میں سے رہتے تھے، بالکل چھوٹے سا ان کا جگہ تھی، دیکھا تو ایک پوٹلی پڑی ہے، ایک کٹورا پڑا ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی چیز سامنے لگانے کی سب سی چیز، تو ادھر کا رضی اللہ سے پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے، تو وہ پوٹلی کھولی اس میں سوکھی روٹی تھی، لوگ کھانے لگے نا، کہہ رہے ایک دن ٹھہرتے تو سفر سے آیا ہے جو بھوک لگی ہوئی، اس روٹی پہ وہ گیلا کیا، اس پہ نمک لگایا، یعنی اب کھا، اب مجھے بتا رہے ایک 22 لاکھ روپے بل کا پانی اللہ نے اوپر پانی دے دی، ایک روٹی تو روٹی پہ کھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا ابو بکر سارے نکل گئے، تم نہیں بنتے۔ ہمارے تو جو مزے ہیں وہ اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں، آخرت میں رکھے ہیں، ہم کیا نہیں کریں گے مزے کر کے؟ ابھی تھوڑی سی عرصے کی بات ہے پھر ہم مزے کریں گے۔ اب ہم نے کیا، ہماری محنت کیا ہے کہ سارے مزے اسی دنیا میں لیں گے، ساری چیزیں یہی کرتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے لیے دعا کرے کہ میرے بیٹے میں جلدی فوت ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت بڑھ جاتا اور بیٹی 700 سال 800 سال، اس نے میرا بیٹا کوئی 100 سال کے 100 سال کی ہوتے، وہ ماں کے دعا کرے کہ وہ بڑی بھی لمبی ہو۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایک امت ایسی آئے گی جن کی زندگی 60 سے 70 سال ہوگی، لیکن وہ اپنے پکے بنائیں گے، انتظام ایسا کریں گے کہ اس طرح ہمیشہ یہی رہے گا۔ وہ سبق تو بات سمجھائی تھی کہ اگر اللہ مجھے 60 سے 70 سال کی زندگی دیتے نا تو میں اللہ کے سامنے ایک سجدے میں زندگی ہے۔ مقصد یہ ہے زندگی ہم دین پہ چلیں گے نا، اللہ کی مان پہ چلیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلیں گے، یہ زندگی ہے نا اللہ چھٹی میں دے دیں گے۔ جب صحابہ نے اللہ کی مان کی زندگی گزاری نا، اللہ کی مان کے
جس نے کیسے اور کس نے کو پتہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایمان سے جب سے سونا چاندی زیور جواہرات کی جب سے انبار تھے نا وہ اتنے اونچے لگتے تھے کہ ایک طرف آدمی کھڑا کرنا تو دوسری طرف دیکھتا نہیں تھا، اتنے انبار لگتے تھے اس چیز کے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تھا کہ جس نے لے لیا لے جائے، کوئی لے لیا اس کے تیار۔ اللہ کی مال کی زندگی گزارو تو صحیح، اللہ یہ چیزیں زمین میں کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تھوڑی سا ہم کرکٹ کی بھی سپورٹ کے لیے آئے ہیں تو میرے سامنے کرکٹ کی بات ضرور سنایا جائے، کیونکہ ہماری جو زندگی نا مسلمان حضور صاحب کے امت کی ہر ایک آدمی ہے نا، ہر آدمی دعوت دے رہا ہے، جو گاڑی والا ہے وہ بھی دعوت دے رہے، جو ایک چھ میں وہ بھی دعوت دے رہے۔ میں اپنے حلیے سے نا، میں پچھلے سال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک ایسے کوئی پہ گیا میں ان کی ہائی اسٹریٹ کہنا چاہیے کہ بازار کہہ لو کہ بازار تھا، میں ان کی مارکیٹ میں کرنا تھا، میری بیگم میرے ساتھ تھی، تو مجھے سلام کر کے تھا، میری بیگم کے میرے سے تھا کہ آپ کو کچھ سلام کرنا ہے، ان کو کیا پتا کہ آپ کون ہو؟ میرے دیکھیے مجھے جانتے ہیں، اس لیے جو سلام کر رہے ہیں وہ کہیں گے آپ کو کس طرح جانتے ہیں؟ میرے کو یہ نہیں جانتے کہ میں کیسے کروں، میں نے کہا لیکن میرا حلیہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرا حلیہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم کچھ نہ بولے، ہمارا حلیہ دعوت دیتا ہے، 3-6 آدمی ایک لیول سے دعوت دیتے ہیں۔ میں ایک ورلڈ لیول کا میچ ہوتا تھا انگلینڈ میں، اس میں ہمارا وسیم اکرم، سید اکبر، مشتاق، سکلین، شاہد احمد، یہ 5 لوگ کھیلتے تھے۔ ان کا کپتان تھا فلیمنگ، ورلڈ لیول نیوزی لینڈ کا کپتان ہوتا تھا، اور ایک پلیئر ہوتا تھا مطایا مغلی طرح سے بھی لگتا ہے۔ تو یہ رات کے میچز تھے، یہ مغرب کی اور عشاء کی نماز ہے نا اذان دے کے پڑھتے تھے، تو دوسرے دن جس طرح انہوں نے اذان دے کے نماز پڑھی نا تو مغلی اور فلیمنگ میں سے اور اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں، جس کو لوگ گانا کہہ رہے ہیں یہ آزاد ہے، دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جس کو لوگ یہ ایکسرسائز کہہ رہے ہیں یہ پریئر ہے، ہماری نماز ہے، ہم اس کو دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ تو جو بھوکی درد تھا نا وہ کہنے لگا نماز پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں، کہ مجھے دیکھنے کا بہت مزہ ہے۔ نماز دنیا کی کسی چیز سے کسی چیز سے یعنی سب کو طاقت پتا نا، اکثر دین کا ایئرپورٹ پر نماز پڑھتے گھوڑے کھڑے ہوتے وہ کہتے تھے، میں سوچتا تھا کہ کیوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہمیں بڑا مزہ آیا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم انہیں بتاتے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں، دن پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہمیں دیکھ کے بہت مزہ آیا۔ وہ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول کی اندر ہو وہ دوسروں کے دل میں نہ گھسے جو ہو ہی نہیں سکتا، وہ گھوڑے اس لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ مغلی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، کیوں مزہ آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوسروں کے دلوں کو سکون نہیں پہنچائے گی۔ تو ہمارا جو مشتاق ہے مطلب ہے، جس نے فلیمنگ سے پوچھا کہ فلیمنگ ہم
اللہ کو فالو کرتے ہیں، اللہ کی بات میں زندگی گزارتے ہیں، تم کس کے اوپر کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس کی آنکھوں کا پانی آ گویا کہ میرے اس طرح آ کے میں پانی آئے تو بات کر یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو بس اسی لیے زندگی گزار اصل معاملہ تو ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے کیا بات آ کے مجھے بتائی، میں نے سوچا کہ یار یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یعنی بات یعنی میرے سے بھی پوچھی، وہ میرے سے بیٹنگ کا پوچھ کے آتا تھا، جس میں سب کانٹیننٹ میں تھا، میرے سے بیٹنگ کا پوچھ کے آتا تھا، ان کا کہ میرے سے بیٹنگ کا پوچھا، کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم مسلمان ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پھر مجھے خیال آیا ان کا کہ جس طرح ان کا ہے اسی طرح تو میرا ہے، پھر میں جس طرح کی شکل ان کی اسی طرح کی شکل میری ہے، میری کوئی داڑھی شاڑی نہیں تھی، کوئی سنت نہیں تھی، میرے لیے ٹوپی نہیں پہنتا تھا، جس طرح میں جس طرح کا وہ کھانا کھاتے اس طرح کا کھانا میرے سے کیوں پوچھتا؟ اب میرے گھر میں ان کی طرف سے دعوت دینے والا کیونکہ ہمارا حلیہ ہماری ہر حرکت دعوت دیتی ہے، صرف ہمارا اس سننے کا ٹھہرنا اللہ کے رسول کے جو ٹھہرنا ہمارے سے یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ تو میں لڑکے نا ایک کلب سے کھیلتا ہوں، اس کا نام ہے لیشی، اس سے ساری دنیا میں صرف انٹرنیشنل گیم کھیل سکتے، عام گیم نہیں کھیل سکتے، انٹرنیشنل گیم ان کا کوئی کھیل سکتا، اور ساری دنیا کے گیم مل کے وہ ایک ٹیم بنتی ہے اس میں کھیلتے ہیں۔ میں بھی سمجھ میں مل جاتا تھا، میں بھی کھیلتا ہوں اس طرف سے، چھوڑ کے بھی میچ کھیلتے تھے، اس سے غیر مشتاق بھی میچ کھیلتا تھا، ہمارا میچ ختم ہوا، ہم آ کے ڈریسنگ روم میں بیٹھے، تو سارے بیٹھے تھے، اس میں آسٹریلیا کے لوگ بھی تھے، نیوزی لینڈ کے بھی تھے، ویسٹ انڈیز کے بھی تھے، انگلینڈ کا بھی تھا، یہ انڈیا کا بھی تھا، وہ تو مسلمانی کا ہے، اور زمبابوے کا پلیئر بھی تھا، ساؤتھ افریقن بھی تھا، 8 سے 9 کنٹریز کے پلیئر کا اس ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس سجائے میں ہمارا ایک پلیئر سجائے میں میرے سے کہا کہ ان سے میں ان کو دعوت دوں، سجائے نے ان کو دعوت دی، تو خود میں سے ایک پلیئر ہوتا تھا باقی انگلینڈ کا ہوتا تھا پلیئر، پرانا انگلینڈ کے لیے کھیلتا رہا، جس میں میں کھیلتا تھا اس میں وہ بھی کھیلتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب پڑھی، قرآن کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے وہ صحیح ہے، اس نے کہا کہ میں نے تمہارا دین پڑھا ہے صحیح ہے، اس نے کہا کہ تم لوگ کرتے نے کہا کہ وہ کس طرح، اس نے کہا کہ نہ تم اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہو نہ اپنے دین پہ، آج ہم خود اپنے کردار کو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے قرآن کی، ہماری زندگی ہے دین کی، تو یہ جو سی ساری کمی ہے نا دنیا میں ہمارے دین کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے اس دنیا کو اس دنیا کو ہم نے بڑا سمجھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ 3-4 نکل آتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، کھجور پہ اور زمزم پہ گزارا ہوتا تھا، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی؟
لیکن کیا تھا ہمارا مسلمان کا ہمارا مقصد آخرت ہے. اس دنیا کو خاص سمجھ لیا کہ یہی دنیا ہے ساری. سے کے لیے آج ہے کل نہیں ہے, کل بنے آج نہیں ہے, آج بنے کل نہیں ہے, اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے جاننے والے تھے ڈیفینس میں رہتے تھے, ان کا بیٹا تھا, انہوں نے اس کو امریکہ سے پڑھایا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سے 10 سے 12 سال پہلے کی. جس میں وہ پڑھ کے آگے نا, پڑھ کے آنے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کو کینسر ہو. وہ ڈیفینس میں ہے نیشنل ہاسپٹل, ڈیفینس میں نیشنل ہاسپٹل, اس میں ایڈمٹ کروا دیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اس کے پاس صرف 1 مہینہ ہے, 1 مہینے سے زیادہ ہے. اب جن کے بچے ہیں ان کو پتا ہے کہ جی اس بیٹے کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنے ماں باپ کو تکلیف ہوگی. اور قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے, باپ کے لیے ساروں سے بڑا ڈر جوان اولاد کا ہے. جس سے اس کو 15 سے 20 دنوں میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, یا وہ جس طرح ڈاکٹر کہہ رہے تھے اسی طرح ہو رہا تھا, تو اس بیٹے نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میرے کرنے کی کلاس میں نا میرے کچھ پیپر پڑے ہیں, وہ والے پیپر لے کے آؤ. والے پیپر لے کے ماں باپ فوراً پیپر لے کے وہ اس نے پوری ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس انہوں نے والے پیپر کا ماں باپ کے سامنے رکھے. اس نے کہا کہ میں جانا ہوں, بتاؤ وہاں کون سا پیپر کیا لگتا ہے. اب ماں باپ خاموش تھے. ہماری جو سی تربیت ہے نا, ہماری جو تربیت ہے, اگر ہم دین میں چلے آئے تو ہماری بات چلیے. لیکن مولانا ذکر کرتے تھے نا مدرسۃ اور کام کا, ہمیں ان کا مشغول ہونا چاہیے, شکر گزار ہے. یہ علماء کرام ہے نا, ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے سروں کے تاج ہے. سوچے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی ہے. محمد یوسف نے نا لالا کو کھانے میں بلایا. بڑا ایک ٹائم شروع ہوا تھا کہ سید نے اس کو دعوت دیا بھائی لالا کو. محمد یوسف نے اس کو کھانے میں بلایا تھا کہ آج کی ہمارا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, اس کو کھانے میں بلایا. کراچی کے بزرگ تھے شیخ ہاشم صاحب, ان سے اس کو دعوت دے رہے. اس نے بتایا برائے لالا کو کہ کس طرح ہم اپنے اللہ کی حکمان کی زندگی گزارتے ہیں, کس طرح اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کس طرح ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, کس طرح ہم اپنے بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, کس طرح ہم پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں. اسے دین کی ساری چیزیں بتائی. برائی لالا یہ سن کے میں خاموش ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آپ کی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے. اور جس وقت واپسی جا رہا تھا نا گاڑی میں, تو محمد یوسف سے پوچھتا ہے کہ یوسف ایسے مسلمان کہاں ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں. آج
مسلمانوں میں کمی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے. من سے دین نکال کے لوگوں کو دکھا دینا تو ان کے دل چیزیں. ابھی تھوڑے سے پہلے کی بات ہے، میں پر ہماری ساتھی لوگ بہتر نہیں تھے، تو ہم ایک مال میں تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا. اب نماز کا ٹائم نکل رہا تھا، ہم نے بڑی جگہ کوئی نہیں، میں یوسف تھے ایک ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں. جگہ کی نماز میں کوئی جگہ نہیں پڑھنی یہی پڑے گی. ہم نے خیر مال کے اندر ایک کونے کی جگہ پہ نماز پڑھی شروع کیا جا کے، لیکن کسر پڑھنی تھی تو لوگ پڑھ کے خالی ہوتے تھے، پڑھ جا کے جاری آپ یہ نہیں کر سکتے. ہم نے ان سے کہا کہ میرا جگہ اور کوئی نہیں. اس نے کوئی ایسی بات ڈالا تھا. اس نے کہا میری آپ کو نماز پڑھنے دیکھا کہ یہ بڑا مزہ آیا، اگر آپ نے دوبارہ پڑھ لیا تو ہمارے روم میں آپ نے پڑھ لی. بات سے دل سے دکھائے تو صحیح اللہ کو، اللہ کو ایسے راستے کھولنے کے لیے اس کا کوئی حساب نہیں. اللہ اپنے نافرمانوں کو اتنا کھلاتے ہیں، اتنا پلاتے ہیں. اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ بھوکا مارتے ہیں، اللہ کھلائے گی. اخلاص سے ہمیں کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، ایمان سے اس مسجد کو آباد کریں، اس مسجد کو آباد کریں. یہ سارے لوگ اسی علاقے میں ہی ہیں، باہر کی تو نہیں ہے، ادھر ہی ہے نا. کبھی صبح فجر میں بھی مولوی صاحب سے پوچھوں گا کہ فجر میں بھی اتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے اسی علاقے کے ہیں. سارا رزق اللہ صبح عطا فرمائے، سارا رزق اللہ صبح عطا فرماتے ہیں. ہمارے لوگ 99% لوگ صبح سوئے پڑے ہوئے. تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت جس ہے اللہ کا پہلے اسمان کہتے ہیں، اللہ کے اندر جاتے ہیں کس طرح آتے ہیں، فرشتوں کو نیچے بھیج دیں کہ جاؤ میرا کوئی بندہ مانگ رہا ہے کہ اس کو عطا کرو، اس کو عطا کرو. اور جب تک سارے سوئے اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہو جو اللہ سے یہ جو ساری پریشانی اللہ سے کہتے ہیں دور کر دور مانگو تو صحیح اللہ سے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. آخرت میں نا، آخرت میں اللہ جو ہمارے سے پہلے لوگ ہیں، آج کے لوگ ہیں، جو ہمارے بعد جن لوگوں نے آنا ہے، ان ساروں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھائی مانگ جو تم مانگ سکتے ہیں. اور طے کہیں گے کہ تمہیں اپنی حیثیت کے حساب سے نہیں مانگنا، تمہیں میری حیثیت کے حساب سے مانگنا. سارے لوگ اپنے دل کی خواہشوں کے حساب سے اللہ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ ساروں کو ادا کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم میری حیثیت کے حساب سے کرنا. بھائی جان بیٹھ جائے کہ تم نے میری حیثیت کے حساب سے نہیں مانگا. اور اللہ کے خزانوں کو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اگر سمندر میں یہ ہوتی اس کو ڈبوئے اور اس کے علاقے میں جتنا پانی لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. بس یہ کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہو، اللہ سے تعلق ہو، ایمان سے. تو ایک میں صبح پڑھ رہا تھا، بڑی تو پہلی بھی تھی، آج میری صبح بدل سے گزری. قیامت کا منظر ہوگا نا، جب
ماں کو پہچانتی، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے. سارے نبی الگ نفسی کریں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، صرف ایک اللہ کو رسول. ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دے گا تو میرا نیکی والا بننا بھاری ہو جائے گا. ماں اس کو پہچاننے سے انکار کرے. دودھ پیتے بچوں کو مائے ختم. تو 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے اس دن سایہ، عرش کا سایہ نصیب ہے. 7 لوگ. اب میں حدیث کو یہ پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ اس میں ساری اللہ کے رسول نے اگر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا. لیکن پہلا بتایا جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ عادل بادشاہ، جو انصاف کرنے والا ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا. اب اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، کسی کو جج بنا رکھا ہے. میں ایک دن چیف سیکرٹری تھا، کپتان تھا، یہ اللہ نے وہاں کا بادشاہ بنا رکھا ہے. سو میرے ہاتھ میں تھا انصاف کرنا. یہ لوگ کمزور کو دیکھ کے اس پہ ظلم کرتے ہیں. گھر میں بیویاں ہوتی ہیں، ان کو سخت لہجے سے بولتے ہیں. انصاف نہیں کرتے. اللہ کی پکڑ بڑے سخت. یہ اللہ نے بندوں کے ساتھ برا کیا، انصاف والا معاملہ بڑی سخت پکڑ ہے. ایک عادل بادشاہ عدل کرنے والا. بھائی اگر کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے، کہیں جاؤ تمہیں یہ یاد رکھنا کہ عدل کرتا ہے. عدل نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا. اب یہاں کتنے سارے جواب ہیں. کیوں بھائی جوانی میں؟ کیونکہ جوانی میں اور بہت ساری چیزیں مسئلہ ہیں. ان ساروں کو چھوڑ کے کہ میں تو اللہ کی بات مان کی زندگی گزار رہا ہوں. ایمان سے اللہ اس وقت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس ٹائم کوئی سایہ نصیب نہیں. سورج ادھر ہوگا اور یہ وجہ سے کتابوں میں اس طرح یہ وجہ سے اللہ کے عرش کے پیچھے ایریا کر دے، وجہ کر دے. کون جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے. اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اب ہمارے دل مسجد میں لگتے ہی. اتنے سارے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بس نماز پڑھتے ہی بھاگنے کی کوشش کی. اور اگر مولوی صاحب کہیں 2 منٹ کی دعا زیادہ کرا دیں تو بس وہ دعا بھی بیچ میں سن کے بس 2 سنتیں پڑھی اور مسجد سے بھاگے. جمعے کی بھی نماز پڑھے تو آتے لوگ فرض نماز پڑھ کے ہی بھاگے. حالانکہ یعنی میں نے بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھی ماشاء اللہ پڑھے. اللہ کا فضل ہے، ہمارے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آئے. میں نے کسی کو آدھے گھنٹے 2 مانگتے نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ سے مانگ رہے 2 مانگ رہے آدھے گھنٹے. میں جس سے 4 مہینے لگانے کے لیے نکلا نا، 4 مہینے مجھے مولانا فہیم صاحب نے جو حاجی عبدالرحمان صاحب کے خاتون نے استاد کیے رائے بڑے، انہوں نے میرے سے کہا کہ تمہیں 2 چیزیں سیکھ کے آتی ہیں 4 مہینے. میں نے مجھے بتایا کہ دعوت کس طرح دینی ہے اور لوگوں کو وصول کرنا ہے. اور یہ انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے 2 چیزیں سیکھ کے آتی ہیں. میں کیا
ایک تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جن کی دعائیں بنتی ہیں نا وہ دعائیں یہ سیکھ گئے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کے موقع پر ان کی دعائیں بن گئی دل کیے تو سیکھ لیا نہ دل کیے تو چھوڑ دی. جس طرح گھر پہ بندہ داخل ہوتا ہے نا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا یا بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے. شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور پھر جس سے وہ کھانے کے لیے بیٹھتے گا تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہاتھ کے اندر سنت کے حساب سے شروع نہیں کرتا. شیطان کھانے میں بھی اس کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ اچھا کر رہا ہے جہاں مجھے رہنے کو بھی جگہ مل گئی کھانے کو بھی مل گیا. اور تیسری بات ذرا سخت ہے کہ جس سے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور ہم اس طرح کی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس میں بھی شامل ہوگا. اس میں یہ دعائیں تھوڑا سا ٹائم اپنے دین کو دو. دین یہ اللہ کے رسول سیکھنے والی ہے یار. اللہ کے رسول نے ہمارے فائدے کے لیے سیکھنے. اور دوسری چیز میں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ اللہ سے بات کر کے سیکھنا ہے. یعنی آدھا گھنٹہ اللہ سے پورا مانگنا سیکھنا ہے کہ تو اپنی ساری حاجتیں ساری مشکلیں ساری پریشانیاں جو چیز تمہیں لینی ہے وہ تم اللہ سے مانگنا تو سیکھے. ہمیں مانگنا نہیں آتا. آپ سارے لوگ سارے بیٹھے ہیں سارے لوگ ٹرائی کرتا ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ دیکھو کون دعا مانگتا ہے اللہ سے کون باتیں کرتا ہے اللہ سے آدھا گھنٹہ. کبھی وہ جماعت جس کا دل مسجد میں کبھی ہمارا اللہ ہمارا دل ایسا لگا دے کہ ہمارا دل مسجد میں یہ مسجد اللہ کا گھر آباد کرتے ہیں اللہ ہمارا گھر آباد یاد ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا مدرسے مسجد ہمارے کون سے ہم بات ماننے لگ جائے کہ مدرسے مسجدیں ہمارے آباد ہو جائے نا ہمارے گھر آباد ہو جائے. مطلب یہ اللہ کے گھر بہت دیتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا اسی طرح اس کو برباد کیا. اور یہی مسجدیں آخرت میں اللہ سے جھگڑا کریں گے اسی طرح اللہ کے گھر ڈال دیے جائیں گے. جو جس کا دل ادھر اچھا رہتا ہوگا جو اس کو آباد کرنے والا ہوگا یہ اللہ سے جھگڑا کریں گے. جانتا یہ دنیا میں مجھے آباد کرنے والا تھا تو آج اس کو پوچھنا ہے تو اللہ مسجد کا جھگڑا قبول کر لیں گے. اس کو ایسے نہ سمجھو کہ یہ مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو یہ آزادی ہوتی رہتی ہے. ہم اپنے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں. آزاد اللہ کی طرف سے دعوت ہے اللہ بلا رہے ہیں. ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی کہ اللہ بڑے ہیں اللہ کلمات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں اللہ ہوں میں بڑا ہوں. اگر ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی ایمان سے جس وقت اذان کی آواز پہلی ہمارے کان میں پڑے گی ہم سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے جائیں گے کہ مجھے تو میرے اللہ نے بلایا ہے. جس کے دل میں دکان کی عظمت ہوگی جس کے دل میں نوکری کی عظمت ہوگی جس کے دل میں فیکٹری کی عظمت ہوگی وہ اپنے وہی گھر میں رہے گا وہی رہے گا. جو دل سے سمجھتا ہوگا کہ میرے اللہ بڑے ہیں وہ فوراً سارے کام کرو مجھے مسجد کی طرف اس کا. اور میں چوتھا قوم ہے کہ جو جس کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو اور جس کا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے. جس طرح میں آیا ہوں نا آپ کے پاس اور آپ آئے ہیں ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ لوگ دعوت کرنے جاتے ہیں نا دعوت دینے کے لیے کسی کے گھر جاتے ہیں اس سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اس کو بھی ان سے کوئی کام نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے لیے ایمان سے ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کے پچھلے قدم آپ ہوتا ہے تو اللہ عرش کا سایہ نہیں سے بتائے گی کہ یہ میرے لیے چلتا تھا.
کہ یہ لوگوں کے پاس چل کے اس لیے جاتا تھا کہ یہ تو اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار. ایک بے نمازی ہے ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو ہم نے کبھی دعوت نہیں دی، کبھی اللہ کی نماز پڑھنے آنا بند، اللہ کے رسول کے طریقے کی زندگی گزار. وہ آدمی ہے جسے کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر واضح ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تیری طرف نہیں متوجہ ہو سکتا. کیوں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. اللہ اس بندے نے اسی ٹائم سارے گناہ معاف کرنا ہے اور آخرت میں اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کر دے. اور یہ عظیم بدنظری ہے نا، یہ بدنظری ایک ایسی بری چیز ہے. میں نے علماء کرام بیٹھے ہیں، جب میری کوئی چیز کرتا ہوں ہم سیکھتے ہیں لوگوں سے، نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی ہوں، میں تو جاہل سا آدمی ہوں. سو یہ بد نظری ایسی چیز ہے کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ یہ آخری وقت میں انسان کا ایمان سخت کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ یہ بد نظری ہے. ہماری بد نظری ہوتی اپنی آنکھوں کی بد نظری کا ایمان کو سخت کرنے والی چیز. اور چھٹی چیز وہ ہے کوئی ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پکڑ جائے. لیکن یہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، اس طرح ہے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کو چیز دیتی تھی نا، جب کوئی آتا تھا کوئی چیز دیتی تھی تو دعائیں بھی دیتے تھا تو اس کو اس سے بھی روکتے کہتے تھے کہ مجھے تیری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، میں صرف عمل اللہ کو راضی کرتا ہوں. ایسے صرف اللہ کو راضی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمزور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور غلام آزاد کرایا کرتے. اس نے پوچھا آپ یہ کمزور غلام آزاد کراتے ہیں تو طاقتور کرایا کرتے کہاں پایا کریں؟ میں صرف عمل اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے ان سے کوئی کام نہیں، میرے ان سے کوئی کام نہیں. اللہ کے لیے لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سختی آدمی ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. ایسا آدمی ہوگا نا جو سخاوت اس طرح کرے گا، اس طرح دے گا کہ لوگوں میں ہو جائے. جس کو اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، اللہ کہے کہ جن کو جن کے لیے تو نے کیا تھا انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سن لیا، انہوں نے تیری تعریف کر دی، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کو بالوں سے کسی کے جنت میں ڈال دیا. تو جو بھی عمل کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھنے تو دل میں یہ خیال ہو کہ یار مجھے نمازی کہتے ہیں، اور بڑے نمازی آدمی بہت پرہیزگار ہے، بہت نیک آدمی ہے. اللہ کے لیے شیطان کسی طرح پہ کرتا ہے. اور جو ساتواں آدمی ہے نا وہ جو رات کو اللہ کے سامنے تعجب میں کھڑا ہو اور اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے. تو یہ سارے جتنے بھی ساتوں چیزیں بتائیے نا، یہ اگر ہم کرتے ہیں یہ بنتے بھی نا، اللہ ہماری یعنی دنیا پہلے بنا دے گے، آخرت بعد میں بنے گی.
ہماری بھی کبھی ہوا چلی ہے تو لاہور تک ٹھنڈ نہیں اتنی جاتا ہے آتی ہے اپنی جس سے اس کی جنت بنتی شروع ہوگی نا اس کو ٹھنڈی ہمیں اس دنیا میں آتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر جنت بنتی ہے نیچے برا آتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو ہے نا, اپنی زندگی کو تھوڑا سا ایک تو ارادہ کریں کہ آج سے ہم نے نا نماز نہیں چھوڑی, یہ مسجد کے نمازی ہم مسجد کے ٹوٹے ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سیکھنے کا ارادہ کریں, اور یہ آپ کی اور میرے ذمے ہے کہ ایمان سے ساری دنیا میں نا دین کو لے کے ساری دنیا میں انسانوں کو میں یہ بتانا کہ کامیابی اللہ کے حکم میں ہے, کامیابی اللہ کے رسول کے لیے, اور پیسوں کا چکر نہیں ہے. کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہمارے میرے بچے نا ایسی سب میں پڑھتے ہیں, ایسی سب کے باہر میں نا چھلی والا بھی کھڑا تھا, چلیے پیش کرتا 6-7 مہینے کے لیے بیٹھ ہوتے پٹھان تھا. 6-7 مہینے کے بعد جس دن واپسی آیا نا, لوگوں نے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے کہا کہ بینگلور بھول گیا. اس نے کہا کہ بینگلور بھول گیا تھا, میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جس کے کام سے گیا تھا نا اسی نے دیے تھے, ہو گیا تھا اللہ کے کام سے 6 سے 7 مہینے, تو کہہ رہے اسی نے جس کے کام سے کیا تھا اسی نے دیے تھے. اب میں نے جس نے کی بات سنی نا, اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس کا پاکستان ٹیم میں کھیلتا تھا نا, میرا نام جس کا پاکستان ٹیم میں آ گیا کہ ٹیم آسٹریلیا جا رہی ہے, میں سلیکٹ ہو گیا. اب سلیکٹ ہونے کے بعد مجھے نہیں فکر ہوتی تھی کہ میری سیٹ کس طرح اوکے ہوگی, مجھے پتا میری سیٹ اب اوکے ہوگی. وہاں کہاں ٹھہرنا مجھے نہیں فکر ہوتی تھی, مجھے پتا ہوتا کہ میرا یہ ہوٹل بک ہو چکا ہے, کھانا کیا ہے مجھے پتا کہ کھانے کا مسئلے حل ہو چکے ہیں. وہاں سفر کس طرح کرنا ہے مجھے پتا کہ وہ اب میرا مسئلہ نہیں ہے کہ جانا کس طرح, رہنا کس طرح, کھانا کس طرح, وہاں سفر کس طرح کرنا ہے. پھر میں سلیکٹ ہو کر ساری چیزیں آرگنائز ہوں. یہ کون کر رہا ہے کہ میں پی سی بی میں سلیکٹ ہوں, تو وہ کر رہا ہے. سوچو اگر اللہ سے میں اپنے آپ کو سلیکٹ کروا لوں, پی سی بی اپنے حساب سے کام کرتا ہے, اللہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے. سو ہم نے اللہ سے دعا مانگ کے نا اس دین کے کام سے اپنے آپ کو سلیکٹ کروانا ہے کہ یا اللہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میرا اللہ نے سلیکٹ کر لیا, بس اللہ. ایک دن رات کے ٹائم, اب دیکھو میرا بلاوا تھا, رات 11-12 بجے میں بھی بیوی کے ساتھ اپنے پان کھانے کے لیے, تو مجھے اسلام آباد سے فون آیا, حج کی آخری فلائٹ میں 2 دن رہتے تھے. مجھے فون آیا کہ تمہیں حج پہ جانا ہے اسلام آباد سے. کیا بات ہے اس میں جانا ہے؟ اس نے کہا بھیج دے, ہمارے پاس 5 ویزے ہیں اور 260 VIP اپلیکیشن آئی ہوئی ہے. تو میں تیرے سے وعدہ نہیں کرتا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 13 لاکھ جائے. میں نے کہا میری بات سن, میرے اکیلے نہیں جانا, میرے اپنی بیوی کے ساتھ جانا ہے آج. اس نے کہا یہاں ایک ویزا لگ جائے تو بڑی بات ہے, تو 2 کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, لڑائی میں 2 لڑائی پڑتا ہے, 1 بھی نہ لگتا. اس نے کہا پاسپورٹ بھیجو. میں نے اپنے ملازم کو اسلام آباد بھیج دیا. میں نے کہا میں تو پاسپورٹ لے کے بعد فوراً فلاں پیسے پہ جانا. 12 بجے صبح 8 بجے پہنچا. 12 بجے مجھے فون آ گیا کہ آپ لوگوں کی ویزے لگ گئی.
وہ پیسے صاحب نے کہا کہ باقی اپلیکیشن کو دیکھ کے ان دونوں کو کر دو. میں کبھی پیسے سے نہیں ملا. وہ سعودیہ کا کام اس کا بھی نہیں تھا. جہاز میں ٹکٹ نہیں ہو رہی. کافی سارے لوگ میرے دوست جاتے ہیں اس جہاز میں ٹکٹ نہیں ہو رہی تھی. میری 1 گھنٹے میں ٹکٹ ہوئی. جس جگہ جا کر ٹھہرتا تھا وہاں مسئلہ تھا, میرا اگلے گھنٹے میں وہ مسئلہ حل ہو گیا سستے پیسے. جس کا اللہ کسی کو بلانے کا ارادہ کر لینا تو میرے میں تو پھر کوئی چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی. کیونکہ یہ اللہ سے تعلق جوڑنا, قرآن سے اللہ سے تعلق جوڑنا, اللہ سے تعلق جوڑے نا. یہ ساری دنیا نا, یہ ساری دنیا آپ کے نیچے آتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صبح فجر کی سجدوں کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھنا, دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی. ہم صبح سے شام تک ذلیل ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے, زندگی نہیں سیکھ رہی, دین پہ عمل نہیں کیا. ایک صحابیہ تھی, ان کے شوہر گرفتار ہو گئے, انہیں بڑی محبت تھی اپنے میاں سے, مدینہ سے مکہ پیدل گئی, ان کو لے کے آئی. ان سے کہتی ہے کہ ہمارے میں سے پہلے جو بھی فوت ہو گیا پہلے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی ہے, جو وہ پڑھ لے گا اللہ اس کو بہتر نعمت بدل عطا فرمائے گا. تو وہ صحابی کی ڈیتھ ہو گئی. صحابیہ نے خیر بات ایک دعا پڑھ لی, لیکن میں پڑھ لیتی ہوں, لیکن میری میں یہ سوچتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول کا ساتھی تھا. اور اتنا نیک تھا, میرے سے اتنی محبت کرتا تھا. اب اس سے بہتر نعمت بدل مجھے کہاں ملے گا؟ وہ اللہ نے ان کو ہماری اما جان اما سلمہ رضی اللہ عنہ بتا دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروا. اب دعا کیا ہے؟ اب یعنی دعا کسی بھی نقصان پہ اگر پڑھ لینا تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ بہتر نے تم کو عطا فرمائے. سارے پڑھ جائیں کہ جنازے کو دیکھتے ہیں, میں ایک تو لوگ پڑھنے ہوتے ہیں اتنا نہیں لائے ہوئے اتنا نہیں لائے ہوئے. یہ تو کسی بھی نقصان کی دعا ہے کہ کوئی نقصان ہوتے تو چلو, ورنہ جنازے کی دعا میں سے اور ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ پوری دعا یہ ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہم کو جتنی مصیبت کی مغفرت کی آئی ممکن آپ یہ جو دعا اپنے نقصان پر پڑھ لے گا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بہتر نہیں بدل عطا. کتنی دیر کی دعا ہے یہ؟ 10 سیکنڈ. اب یہ میرا دین ہے نا, ہم نے جو اللہ کے رسول نے سکھایا نا ہم نے سیکھا نہیں. علماء کرام سے ہماری غربت نہیں ہے, علماء کرام کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں ہیں, علماء کرام سے ہم سیکھتے نہیں ہیں, اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اللہ کے رسول کی زندگی سیکھی نہیں ہے. تو بھائی آج سے یہ ارادہ کرے اور پھر ساری دنیا کا ارادہ کرے کہ جی ہم نے ساری دنیا میں اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے رسول کی زندگی کو زندہ